خراسانی والا واقعہ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تہران میں بہت بڑے حکمت، فلسفہ، سارے علم پڑھاتے تھے اور اخلاق میں بھی بہت اچھے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مدرسے میں بیٹھا ہوا، ایک شخص جوان سا لڑکا آیا، عجیب اس کی حالت، عجیب اس کے بال، عجیب اس کی کیفیت. مجھے کہتا ہے کہ جو میرے نام سے پکارا اور کہا کہ جو کلاس نمبر 16 ہے اس کی چابی ہے. ہاں. کہا مجھے ابو علی سینا کی منطق پڑھاؤ. اب کہتا اس نے ایک تو مجھے اتنا بولا تو میں منع نہیں کر پایا. اب میں نے اس کو منطق پڑھانا شروع کر دی. منطق پڑھاتا تھا. اب مجھے کافی عرصہ ہو چکا تھا تو مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی منطق پڑھانے میں. تو میں رات کو زیادہ ٹائم لگاتا تو میرے گھر والے بھی ناراض ہوتے تھے. کچھ دن دیکھا کہ مجھے میری کتاب نہیں ملی اور 1-2 دن میں اس کو بغیر کتاب کے پڑھایا. تیسرا دن گزرا تو اس طالب علم نے مجھے کہا کہ استاد پڑھے بغیر کیوں پڑھاتے ہیں آپ مجھے، کیوں نہیں پڑھ کے آتے؟ اس نے بولا بھائی میں سیدھی سی بات بتاؤں، مجھے 3 دن سے نا میری کتاب نہیں مل رہی. کہا آپ کے گھر میں بستروں کی فلانی تہ کے نیچے آپ کی بیوی نے آپ کی کتاب چھپا دی ہے. اب اس نے بولا کہ بھائی یہ کون ہے؟ یہ گھر جا کے دیکھا تو واقعی کتاب وہیں پڑی ہوئی. اس نے گیس میں بولا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں کوئی بھی ہوں. کہہ رہا نہیں مطلب. کہتا ہے ایک تو تم نے میرے نام سے پکارا، میں تمہیں جانتا بھی نہیں تھا. پھر تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ کون سی کلاس خالی ہے، تم نے اسی کی چابی مانگی. پھر اب تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ کتاب کہاں پڑی ہوئی ہے. تو کہہ رہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں فلانے گاؤں میں رہتا تھا، میرے والد ایک عالم دین تھے باعمل، اور وہ بڑا مجھے چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کروں، لیکن میں نے اپنی زندگی کو ایسی گزارا ہوا اور دھیان نہیں دیتا. خوب ایک دن میرے والد کا انتقال ہو گیا تو گاؤں والوں نے وہ جو میرے والد کا لباس تھا مولانا کا وہ مجھے پہنا دیا. اب مجھے آتا جاتا تو تھا کچھ نہیں، میں نے محنت نہیں کی. تو میں نے انہیں اتنے عرصے اپنی طرف سے احکامات بتاتا رہا، خمس کھاتا رہا، وہ نیا بکرے جو دیتے تھے سب. کچھ عرصہ گزرا تو مجھے اچانک سے خیال آیا، وہ اللہ دیکھیں اللہ ہر کسی کو ٹھک ٹھک دیتا ہے. بعض علماء بیان کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بال سفید آ رہا ہے. اس نے بولا کہ میں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، عالم برزخ ہے، تو میں کیا حساب کتاب دوں گا کہ یہ میں سب جھوٹ کر رہا ہوں، غضب کا مال کھا رہا ہوں. تو کہتا ہے ایک دن میں نے سب کو جمعے کے دن پورے گاؤں والوں کو بولا کہ بہت مہم مسئلہ ہے، سب آئے اور میں نے ان سب کے سامنے اعتراف کیا کہ میں اتنے عرصے سے آپ سب سے غلط کام کر رہا تھا، اپنی مرضی سے احکام بتاتا تھا، اور تو آپ مجھے معاف کر دیں. معاف کیا کرتے، انہوں نے جو کر سکتے تھے کیا. مار وار کے اس بیچارے کو کپڑے پھاڑ دیے بیچارے کو. وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کہتا ہے میں شہر کی طرف نکلا. کہتا ہے مجھے رستے میں ایک بڑا باصفا بڑا نورانی سا چہرہ ایک شخص ملا. تو جب وہ میری اس تڑپ کو میرے اس کو تو کہا کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، تم علم حاصل کرو. کہتا میں کہاں جاؤں؟ تو کہتا ہے اس شخص نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور یہ ساری باتیں مجھے وہ شخص بتاتا ہے. اب یہ عالم دین تھے اور باصفا تھے، یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں امام زمانہ ہے. لیکن امام زمانہ نے اجازت نہیں دی کہ یہ طالب علم امام کو پہچانے. تو کہا اچھا تمہاری ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ کہا ہوتی رہتی ہے. تو کہا کبھی کبھی میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہوں. تو کہا اچھا ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام دیجیے گا. اور کہا کہ ہماری زیارت ہمیں بھی کرا دیں کبھی. کہتا اچھا مسئلہ نہیں ہے، میں کہہ دوں گا. یہ گئے، واپس آیا طالب علم. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ درس پڑھاتے رہے، ہم آپ سے راضی ہیں. اب یہ سننا تھا میں نے، تو میں نے کہا اچھا تمہاری اگر پھر ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا اچھا دور سے اپنی زیارت ہی کرا دے. کہتا یہ میں نے کہا تو اس دن کے بعد سے وہ لڑکا میرے پاس
نہیں آیا اور ساری زندگی میں حسرت کے انتظار میں بیٹھا رہا. یعنی ایک جوان سچ کے دل سے اگر توبہ کر لے، عزیزان امام زمانہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. خود امام آپ کی رہنمائی. آپ کو پریشانی کیا ہے زندگی